نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحبہ وسلم. میرے انتہائی محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید سے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ان کی راہ پر چلی، الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کو ان کی اولاد کے تک پہنچا دیں گے. اللہ سبحانہ wa ta'ala says, we unite the believers with their offspring who followed them in their faith. سامعین محترم، آج ہم جس ہستی پاک کا ذکر کریں گے اس سے پہلے اپنی نگاہوں کو جھکا لیجئے، ادب سے اپنے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اس پاک ذات کا ذکر اور اس ذکر میں شامل ہونے کی نیت کیجئے. سامعین محترم، قرآن کی یہ آیت پڑھ کر آپ سب یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن کریم میں ارشاد پاک ہے کہ والدین جو ایمان لائے اور جو نیک ہوئے، قیامت کے دن ان کی جو اولاد اپنے نیک والدین، ایمان والے والدین کے نقش قدم پر چلے گی، ان کی ایمان کی پیروی کرے گی، اس اولاد کو اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کے نیک والدین کے ساتھ ملا دوں گا. پر یہ تو ہمارے اور تمہارے آباء و اجداد کی بات ہے. میں جس ہستی کا ذکر کرنے لگا ہوں وہ ہیں جن کے بابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کے والد پاک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. لہٰذا ان کے مقام کی تو حد ہی نہیں. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس پاک ذات کا میں ذکر کرنے لگا ہوں ان کا اسم گرامی حضرت سیدہ فاطمہ بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کی والدہ کا اسم مبارک ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ طاہرہ سلام اللہ علیہا ہے، اور جو خود سیدۃ النساء العالمین ہیں، تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہیں، زہرا ہیں، بطول ہیں، بدعت الرسول ہیں، خاتون جنت ہیں، سیدہ ہیں، زاہدہ ہیں، طیبہ ہیں، طاہرہ ہیں، راکعہ ہیں، ساجدہ ہیں، جیدہ ہیں،
بلکہ کچھ اس طرح کہہ دیتا ہوں، حرم شریف کی حرمت اور رسول کی بیٹی، دل رسول کی راحت، رسول کی بیٹی، رسول ارض و سماوات کی ہے شہزادی، مقام فقر کی زینت رسول کی بیٹی۔ سامعین کرام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جنہوں نے اپنے نیک والدین کی پیروی کی۔ یہاں جس لفظ پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں وہ یہ ہے پیروی کی، یعنی ان کو ان کے نقش قدم میں پر ان کی اولاد چلی۔ آئیے آج اس بات کو پہلے سمجھتے ہیں کہ پیروی کس طرح کی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے سیدہ خاتون قیامت سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ اگر آپ جائیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں اور جا کر عرض کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت میں کچھ قیدی غلام اللہ نے عطا کیے ہیں، اگر ان میں سے ایک خادم ہمیں مل جائے تو ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا۔ یہ درخواست لے کر سیدہ پاک سلام اللہ علیہا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیٹی، جن کے نالین پر میرے اور آپ کے ماں باپ قربان جائیں، جب آپ بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لے گئیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ سامعین محترم، یہ وہ ذات اٹھ کر کھڑی ہو گئے جن کے استقبال کے لیے صحابہ کھڑے ہوتے تھے۔ یہ وہ ذات اقدس ہے جن کے استقبال کے لیے بیت المقدس میں تمام انبیاء اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو بیت المعمور پر جائیں تو فرشتے اٹھ کر سلامی پیش کرتے ہیں، مگر جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بیٹی سیدہ خاتون قیامت سلام اللہ علیہا تشریف لائیں تو خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اٹھ کر اپنی جگہ پر، اپنے منصب پر اپنی پاک بیٹی بطول سلام اللہ علیہا کو بٹھایا، اور سنیے کیا فرمایا۔ آپ نے فرمایا، فدا کی امی و ابی یا فاطمہ سلام اللہ علیہا، اے میری پاک بیٹی، اے میری فاطمہ سلام اللہ علیہا، ارے تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بیٹی کیسے آنا ہوا؟ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا نے عرض کیا، ابا جان آپ کو بس سلام عرض کرنے آئی تھی، دل میں آپ کو سلام کرنے کی خواہش تھی، آپ کو بس سلام کرنے عرض کرنے آئی تھی، اور یہ کہہ کر سوال جو لے کر آئی تھی وہ نہ کیا کیونکہ شرم آ گئی، اور بس سلام ہی پیش کر کر واپس چلی آئیں۔ جب آپ واپس آئیں تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے آپ نے پوچھا کہ کیا آپ نے وہ درخواست پیش کی جو میں نے آپ کو دے کے بھیجا تھا؟ تو سیدہ پاک سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ مجھے حیا آ گئی، مجھے حیا آ گئی، میں وہ بات نہ کر سکی۔ چنانچہ دونوں یعنی حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت سیدہ پاک سلام اللہ علیہا اکٹھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں واپس دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، اور اس دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ پر کرم فرمایا اور مال غنیمت میں آپ کو چند قیدی غلام جو آپ کو ملے ہیں ان میں سے اگر ایک خادم ہمیں عطا کر دیں تو ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم will you grant us a helper، خادم عنایت کر دیجئے۔ سنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی عزت کی قسم میں نہیں دے سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم said I swear by Allah I cannot grant you your wish۔ آپ سوچ سکتے ہیں
اس نقطے پہ غور کیجئے کہ ایک بیٹی مانگے اور والد نہ دے، مگر اس کی وجہ کیا تھی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے پیارے علی، اے میری پیاری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا، میں ان قیدیوں کو اس لیے دے نہیں سکتا کیونکہ ان کو میں نے فروخت کر کر ان کے جو پیسے ملیں گے وہ میں نے اپنی امتی جو میرے صحابہ جو ضرورت مند ہیں ان پر خرچ کرنے ہیں۔ I will sell these prisoners and spend on the needy۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت سیدہ پاک فاطمہ سلام اللہ علیہا حکم کی پیروی کی۔ آپ کا جو پیروی کا ہم مطلب سمجھنا چاہتے ہیں، انہوں نے حکم کی پیروی کی اور پاک بارگاہ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے خاموشی سے اٹھ کے واپس آ گئے۔ کوئی بحث نہیں کی، کوئی دوسری بات نہیں کی، بابا کا حکم سنا اور اس کی پیروی کی اور خاموشی سے اٹھ کر واپس چلے آئے۔ بلکہ پیروی اس طرح کی اس کو پیروی کہتے ہیں کہ اپنے دل کے اندر سے اس خادم کی خواہش تک کو نکال دیا، اس تمنا کو ہی نکال دیا جو درخواست لے کر گئے تھے۔ جب اس کا جواب پا لیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں دے سکتا، تو آپ کی پاک اولاد نے حضرت سیدہ پاک سلام اللہ علیہ نے اپنے دل سے اس تمنا کو ہی نکال دیا۔ ان فیکٹ they ousted the desire from their heart۔ اور کچھ دیر بعد جب واپس چلے آئے، کچھ دیر بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا علی اور حضرت سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کے حجرے میں تشریف لائے، ان کے ساتھ آ کر ان کے لحاف میں داخل ہو گئے، جس سے جب سر ڈھانپا، یہ چادر کا معاملہ تھا، جس سے سر ڈھانپا جاتا تو پیر ننگے ہو جاتے، پاؤں ننگے ہو جاتے، اور اگر پاؤں ڈھانپے جاتے تو سر ننگا رہ جاتا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیٹھ کر فرمایا کہ اے میرے پیارے بچوں، تم نے سوال کیا تھا کہ میں تمہیں خادم دے دوں، پر میں تمہیں اس سے آج بہتر چیز نہ دوں؟ تو حضرت سیدہ پاک اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یک زباں ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، عنایت فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ وظیفہ جو ہے یہ ہم سب کے لیے ہے، آپ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے بچوں، کچھ کلمات ہیں جو جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتائے، اگر تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ 33 ٹائمز سبحان اللہ اور 33 ٹائمز 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ 34 ٹائمز اللہ اکبر پڑھو تو تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم، جس دن سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کلمات عنایت فرمائے ہیں، اس دن سے ہم نے کبھی اس ذکر کو ترک نہیں کیا۔ سامعین محترم، اس کو پیروی کہتے ہیں، یہ پیروی ہوتی ہے۔ آج اگر ہماری کوئی خواہش پوری نہ ہونا، اور ہماری بہت خواہشات ہیں، ہماری اگر کوئی ایک چھوٹی یا بڑی خواہش پوری نہ ہو تو ہم تو خدا سے بھی شکایت کرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کرونا وائرس وبا آ گئی، سب دعا کر رہے ہیں، سب اس خواہش کا خدا کی بارگاہ میں اظہار کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس وبا کو ٹال دے، مگر یہ ٹل جائے گی انشاءاللہ، مگر جب رب چاہے گا، جب اس کی رضا ہوگی تب یہ ٹلے گی۔ جب تک یہ ٹلتی نہیں، ذرا دیکھیے کہیں ان شکوہ کرنے والوں میں سے ہم اور آپ نہ ہوں۔ یہ جرم عظیم ہے، پیروی کیجئے، پیروی کیجئے، جس طرح سیدہ پاک سلام اللہ علیہا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کی، اس کو کہتے ہیں بہترین اولاد۔ اور آپ نے فرمایا کہ ہم نے اس دن سے اس ذکر کو ترک نہیں کیا۔ مگر یہاں ایک لمحہ رک جائیے، یہاں ایک بڑا دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ مانگنے گئے تھے خادم، مگر ملا وظیفہ۔ خادم مانگنے گئے اور وظیفہ ملا، ایسا کیوں؟ اور وہ بھی اس ذات نے سائل کو خادم نہ عطا کیا جس کو رب قرآن میں خود فرماتا ہے وَأَمَا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو خالی نہ لٹائیں۔ پھر کیا وجہ تھی
کہ مانگا گیا خادم اور بتایا گیا وظیفہ، علماء کرام لکھتے ہیں کہ اس وظیفے میں دین و دنیاوی دونوں فائدے موجود ہیں۔ دینی تو ظاہر ہے، اللہ کا ذکر ہے، مگر دنیاوی کیا فائدہ ہے؟ اس کی حکمت علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ ذکر ذاکر کو، جو ذکر کرنے والا ہے، اس کو ایسی قوت فراہم کرتا ہے کہ اس ذکر کے بدولت اتنا کام کر سکتا ہے کہ پھر اس کی حد ہی نہیں رہتی۔ یہ ذکر کرنے سے اس کو، ذاکر کو اللہ طاقت عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ جب سے میں نے یہ ذکر تسبیحات شروع کی ہیں، میں نے کبھی پھر کام کے بعد تھکاوٹ محسوس نہیں کی۔ قربان جائیں خدا کی قسم، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر اور قرآن کی تفسیر پر سیدہ خاتون قیامت سلام اللہ علیہا اللہ کی عبادت کرتی تو اس طرح کرتی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، قرآن کی تفسیر پیش کر دی، ساری رات خدا کی بارگاہ میں سجدے میں سر کو رکھتی، اور جب مؤذن اذان دیتا تو آپ مولا حسین پاک علیہ السلام کی اماں جان آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے اور سجدے میں سر رکھ کر عرض کرتی، میرے پاک پروردگار، تیری یہ ایک رات اتنی چھوٹی ہے کہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ابھی جی بھر کر ایک سجدہ بھی نہ کر پائی، اور دن چڑھایا سیدہ فاطمہ عابدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ۔ سامعین محترم، اس طرح اللہ کی عبادت کا حق ادا کرتی کہ ساری رات عبادت کرتی اور سارا دن ذکر میں گزارتی، ہر وقت خوف الہی سے اس طرح قرآن کی تلاوت فرماتی۔ جب قرآن میں عذاب الہی کا ذکر آتا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، روتے روتے ہچکیاں بند جاتی، جس میں اتھر پر کپ کپی طاری ہو جاتی، زبان پر ہر لمحہ اللہ کا ذکر جاری رہتا تھا۔ There would be remembrance of Allah on the tongue of Sayyida Pak Salam Allah Alaiha day and night at all times۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا گھر کے کام کر رہی ہوتی تھی تو زبان پر قرآن کی تلاوت جاری ہوتی تھی، چکی پیستے وقت بھی زبان پر خدا کے کلام کے موتی پرو رہی ہوتی تھی۔ سامعین کرام، قیامت تک آنے والے تمام بندوں کے لیے، خاص طور پر عورتوں کے لیے یہ بتلانا مقصود تھا کہ گھر کا کام یا دنیا کا کام کاج ہو، عبادت الہی سے نہیں روکتا۔ Nothing can distract you from remembrance of Allah if remembrance of Allah is in the way of Sayyida Fatima al-Zahra salam Allah alayha۔ میرے مولا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں، اور یہ نوجوانوں کے لیے بڑی سبق آموز بات ہے۔ اصل میں مسئلہ آج کل کے دور کا کچھ اس طرح ہے کہ شکایات بہت ہیں، ایشوز بھی بہت ہیں، ڈیمانڈز بھی بہت ہیں، سپلائی کی تو حد ہی نہیں، مگر عمل کسی چیز پہ نہیں۔ اور کیسے ہو؟ نیت جو ٹھیک نہیں، آج ادھر تو کل ادھر، ادب جو نہیں رہا، کیونکہ نیت جو ٹھیک نہیں۔ مولا کائنات علیہ السلام، اگر آپ ان کے اس فرمان پر عمل کریں تو یہ جو ہماری نوجوان نسل ہے، ان کے 95% مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم جب شادی کرنے جاؤ تو بیوی مت ڈھونڈو، بیوی مت ڈھونڈو، بلکہ اپنے بچوں کی ماں کو ڈھونڈا کرو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم said, when you go to seek a partner in marriage, do not look for a wife, but rather seek one who will be the mother of your children۔ یہ مت دیکھنا کہ تمہاری شریک حیات کیسی ہے، بلکہ یہ دیکھنا کہ تمہاری بچوں کی ماں کس کو بننا ہے، ماں ہندہ ہو۔ سامعین محترم، ماں ہندہ ہو
تو بیٹا یزید بنتا ہے، ماں بطول ہو تو بیٹا حسین بنتا ہے۔ سامعین محترم، یہ ماں کی نسبت سے سجدے تھے، جو ماں ساری رات سجدوں میں جھکی رہتی تھی، اس کے بیٹے نے کربلا کے تپتے ریتے پر اپنے بیٹے، اپنے بھانجے، اپنے بھتیجے سب کی لاشوں کے پاس بیٹھ کر 72 زخم کھا کر بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہ چھوڑا۔ ان سب تکالیف کے باوجود نماز کا پلہ نہ چھوڑا، نماز پھر بھی ادا کی، کیونکہ یہ ماں کی نسبت جو سجدوں والی ماں تھی، اس کی نسبت کا صدقہ حسین کا سجدہ میدان کربلا میں ادا ہوا، ایسا سجدہ جس پر فرماتے ہیں سجدے اوروں نے کیے، تیرا نیا انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ کیا مقام بتاؤں آپ کو میں نسبت کا، ارے جن کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ بدعۃ منی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری پیاری فاطمہ سلام اللہ علیہا، تو میرے جسم کا حصہ ہے، جسم کا ٹکڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said فاطمہ is a part of my being, my body۔ آؤ آج میں تمہیں تفسیر بتاؤں کہ جو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا حصہ ہو، اس کا پھر مقام کیا ہوتا ہے۔ ارے جس چیز کو محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فقط قرب بخشا تو وہ معزز ہو گئی، اور جس چیز نے محبت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کر لیا، سامعین محترم، وہ بھی معزز ہو گئی۔ anything that becomes affiliated with Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam becomes respected, becomes revered۔ ارے اگر کھجور کے خشک تنے کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب بخشا تو وہ معزز ہو گیا، اگر جبل احد نے سیدۃ العالمین سے محبت کی تو اس کا مقام بلند ہو گیا۔ ارے جس چیز کو جتنی افضل العالمین سے قربت حاصل ہو جائے وہ چیز اتنا ہی افضل ہو جاتی ہے۔ یہ اسی لیے قاضی عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی جگہ روئے زمین سے افضل ہے، جب یہ فضیلت اس جگہ کی ہے جو جگہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگی ہوئی ہے، تو جو ہو ہی خود جس میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ، اس کی فضیلت کا اندازہ کون مائی کا لال کر سکتا ہے۔ ارے سامعین محترم، قربان جائیے، کس ذات اقدس کے جسم کا حصہ ہے سیدہ پاک سلام اللہ علیہا۔ ارے وہ ذات جو رحمت للعالمین ہیں، وہ ذات وہ ہیں جن کے لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ارے جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں، یبایعون اللہ، اللہ سے بیعت کرتے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، ارے ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے، وما رمیتا اذا رمیتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارے جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھیں وہ تم نے نہیں پھینکی تھی، ولیکن اللہ رما، بلکہ تیرے رب نے پھینکی تھی۔ ارے جس ذات کا یہ عالم ہو، رحمت کا منبع ہو، ارے ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہو، اس ذات کے جسم کا حصہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کی شان کون بیان کرے؟ کچھ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے محبوب کا اخلاق اعلیٰ تو سیدہ پاک سلام اللہ علیہا اس کا مظہر ہے، اللہ کے محبوب کا وقار اعلیٰ تو سیدہ پاک اس کی مظہر ہیں،
اللہ کے محبوب کا صبر اعلیٰ تو سیدہ پاک اس کی مظہر ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اعلیٰ تو سیدہ پاک اس کی مظہر ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اعلیٰ تو مولا حسین کی اماں اس کی مظہر ہیں۔ ارے میں یہ کہتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اعلیٰ ہے تو سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کی بھی ذات اقدس اعلیٰ ہے، نہ کوئی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ثانی ہے اور نہ کوئی فاطمہ تو زہرا کا ثانی ہے۔ اسی لیے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ محمد میری پیاری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا سے ہے۔ ارے بانوے آں تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا مادر آں مرکز پرکار عشق مادر آں قافلہ سلار عشق۔ سامعین محترم، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت اور عشق کہ جب اللہ کے حبیب کا وصال کا وقت قریب آیا تو سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کی حالت اس طرح کی ہو گئی کہ آپ تڑپ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں، قریب آئیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھی تو فرمایا کہ اے میری پیاری بیٹی، پردوں کی سردار بیٹی، کان کو قریب کرو۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان کو قریب کر کر انل ہوا کے لبوں کو لگایا۔ خدا کی قسم ایسا منظر کم از کم میرے پاس ایسے الفاظ نہیں کہ میں بیان کر سکوں۔ یہ ہر وہ باپ اور بیٹی ان لمحوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ ارے جب بابا کے رخصتی کا وقت آ جائے تو بیٹیوں کا اس وقت کیا حال ہوتا ہے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنی بیٹی کو اس کا مقام بتایا، فرمایا اے میری پیاری پاک بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا، تو جنتوں کی عہدوں کی سردار ہے اور بہت جلد تم مجھے ملے گی۔ خدا کی قسم مصطفیٰ کے لخت جگر کی غلامی میں آ جائیے، بن مانگے اللہ کے فضل سے عطا ہوگا۔ اور یہی اصل وظیفہ ہے کہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کا مجھ جیسا نکمہ بھی نام لے تو جو دلی تمنا ہو خدا اسی وقت پوری فرماتا ہے۔ ارے کرم کا بحر بے کراں ہے تو فاطمہ نبی کی روح رواں ہے، تو فاطمہ نقش خیر الورا ہے، تو فاطمہ ناموس رسول خدا ہے، تو فاطمہ۔ سامعین محترم، میرے پیارے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انتہائی سبق آموز بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھا کہ وہ گھر کے جو مسجد تھی گھر میں، اس کی محراب میں ساری ساری رات نماز میں رہتی، عبادت میں رہتی، اور صبح طلوع ہو جاتی تو پھر آپ مسلمان عورتوں کے حق میں دعا فرماتی، مسلمان عورتوں کے لیے آپ دعا کرتی، آنسوؤں سے چہرہ تر ہو جاتا، مگر کبھی بھی اپنے لیے دعا نہ کی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ساری رات عبادت کرنے کے بعد بھی جب صبح ہو جاتی تو مسلمان عورتوں کے لیے دعا کرتے، اپنے لیے نہ کرتی۔ At dawn, Sayyida Pak Salam Allah Alaiha would pray for all the Muslim women. Her face would be wet with tears, but she would never pray for herself. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ عرض کی کہ پیاری اماں جان، آپ اپنے لیے کیوں نہیں دعا مانگتی؟ ارشاد فرمایا میرے بیٹے، پہلے ہمسائے پھر اپنے گھر والے۔ She said we must first pray for others before we pray for ourselves. پہلے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگتی اور فرماتی کہ پہلے ان کے لیے مانگیں پھر اپنے لیے مانگیں۔ آج ذرا امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچے تو صحیح، کیا ہم ان دعاؤں کا
حق ادا کر سکتے ہیں؟ ہم نے دلوں میں نہ جانے کیسی کیسی باتیں، کیسی کیسی گمراہیاں ڈال رہی ہیں۔ یہ جو ابھی میں بقیہ گفتگو کروں گا، دل کو کھول کر سنیے گا، کیونکہ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی ہماری تمہاری بخشش کے لیے گزاری، اللہ کی رضا کے لیے گزاری۔ پہلے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف اپنی زندگی میں سیدہ پاک سلام اللہ علیہا اپنی زندگی میں صرف امت مصطفیٰ کے لیے دعا نہ مانگتی، بلکہ جب دنیا سے تشریف لے جائیں گی تب بھی امت مصطفیٰ کے لیے آپ دعا مانگتی ہیں، پھر بھی اپنے بابا کی امت کے ہی لیے دعا مانگتی۔ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، اذا کان یوم القیامت نادا منادن، ندا آئے گی، ارے اے اہل محشر اپنے سروں کو جھکا دو، اپنی نگاہیں نیچی کر لو۔ پکارنے والے کی پکار تمام اہل محشر سنیں گے، وہ انبیاء ہوں، وہ صالحین ہو، صدیقین ہوں، شہداء ہوں، عبادت گزار ہوں، یا ہمارے تمہارے جیسے گناہ گار ہوں، ارے بھائی مرد ہوں یا عورتیں، یہ حکم سب کے لیے ہوگا کہ اپنی نگاہوں کو جھکا لو۔ اس زندگی میں تم جھکاؤ، ہم جھکائیں یا نہ جھکائیں، اس کا تو حساب ہوگا، مگر وہاں یہ آواز بلند کی جائے گی کہ اپنی نگاہوں کو جھکا لیجئے، کیونکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیٹی، پردوں کی سردار، حیا کی تاجدار، سیدہ خاتون جنت 70,000 حوروں کے جلہوں میں ارے پل صراط سے گزر رہی ہیں۔ ارے سوچئے وہ منظر کیسا ہوگا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ مردوں کو تو حکم دیا جائے گا کہ اپنی آنکھوں کو جھکا لو کیونکہ ان سے تو پردہ ہے، مگر عورتوں کے لیے کیوں حکم دیا گیا کہ اپنی آنکھوں کو جھکا لو؟ سامعین محترم، عورتوں کو اس لیے حکم دیا جائے گا کہ سیدہ خاتون قیامت سلام اللہ علیہا کچھ ایسی حالت میں گزریں گی کہ ان عورتوں سے دیکھا نہ جائے گا، کیونکہ ان عورتوں کے دل کمزور ہیں، عورتوں کے دل کمزور ہیں، ان سے دیکھا نہ جائے گا۔ فرمایا جس وقت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا پل صراط سے گزریں گی تو سیدہ پاک کے ایک کندھے پر حضرت امام حسن علیہ السلام کا زہر آلود کرتا ہوگا، ایک کندھے پر امام حسین علیہ السلام کا تیروں سے چھلنی خون آلود کرتا ہوگا، ایک کندھے پر، ایک ہاتھ میں معصوم علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارے خون سے بھرا ہوا کرتا ہوگا، دوسرے ہاتھ میں حضرت علی اکبر نیزوں سے چھلنی ہوا کرتا پکڑا ہوگا، سر پر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی سامنے محترم چادر ہوگی، پھر آپ آئیں گی اور آ کر اللہ کے عرش کو ارے پکڑ کر عرض کریں گی، اے میرے پاک پروردگار مجھے یہ بتا میری اس اولاد کو کیوں شہید کیا گیا، ارے کس جرم میں شہید کیا گیا؟ عرش الہی سے آواز آئے گی، اے فاطمہ تو ہی بتا ان کا کیا حساب لیا جائے؟ آپ تڑپ کر عرض کریں گی، آپ تڑپ کر عرض کریں گی، میرے مولا میرے پاک پروردگار اس ظلم کے بدلے جو میرے بچوں پر کیا گیا تو میرے بابا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بخش دے، میں اور کچھ نہیں مانگتی۔ ارے سخی لجپال کی بیٹی ہے نا، مولا مشکل کشا کی زوجہ ہے، اللہ کی رحمت کی بارگاہ کا دروازہ ارے کھلا ہے، مگر پھر بھی اپنے بابا کی امت کی بخشش مانگی، اس کا سوال کیا، امت کی ماں ہے نا، میری ماں ہے، سیدہ پاک سلام اللہ علیہا ہے، امت کی ماں ہے، خون آل رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر کے بھی امت کی بخشش مانگ لی، چاہتی تو اولاد کے لیے کچھ مانگ لیتی، مگر اپنے اللہ کی بارگاہ میں اپنی بابا صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش، اس امت کی بخشش کی دعا مانگی۔ سامعین محترم، نبی کے گھر کی ہر نعمت وہی تقسیم کرتی ہیں، ہے گویا سب خدائی ہر گھڑی مہمان زہرا کی،
نگاہوں کو جھکا لو اہل محشر، یہ ندا ہوگی سواری خلد میں جائے گی جب ذیشان زہرا کی، جبھی تو کٹ کے بھی کربل میں سر ان کا رہا اونچا، کہ تھی شبیر میں غیرت علی کی آن زہرا کی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری محترم بہنوں، یہ وہ ماں ہے جس کی اولاد بھی پھر اتنی کرم نواز ہوتی ہے کہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر آپ کا دشمن آ گیا، آ کر اس نے رات رہنے کی اجازت طلب کی تو آپ نے اس کو رکھ لیا، بڑی خاطر کی، 3 دن پاس ٹھہرایا، خوب خدمت کی۔ جاتے وقت اس نے کہا کہ حضور ہاتھ جوڑ لیے، آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہاؤ کین آئی فرگیٹ یو، ارے میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں، آج بھی میری یہ نگاہیں، ان نگاہوں کے سامنے تیرا خنجر میرے بابا کے سینے کو چیرتا ہوا نظر آتا ہے، آج بھی تیرا میری ماں اور پاک باز پھپھوں کے سروں سے چادر چھینتے ہوئے اور خیمے کو آگ لگاتے تمہارے یہ ہاتھ نظر آتے ہیں، ارے میں تجھ کو کیسے بھول سکتا ہوں، مگر وہ تیرا کردار تھا، یہ محمد کی آل کا فرض میں ادا کر رہا ہوں، وہ تیرا کردار تھا، یہ ماں فاطمہ کی تربیت ہے، تم جفا کرتے رہے ہم وفا کرتے رہے، فرض دونوں اپنا اپنا ادا کرتے رہے، آؤ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلوں میں ڈال لو، میرا تو کام صرف پیغام دینا ہے، خدا جانتا ہے میری اس میں کیا نیت ہے، شاید یہاں بیٹھ کر اس مائک پر اتنا انتظام کر کر یہ فیس بک اور سوشل میڈیا لائیو چلا کر بھی شاید میں ریا کا شکار ہوں، مگر میں اپنے بارگاہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر اپنے مرشدوں کا، پنجتن پاک کا، سرکار کے تمام پیارے صحابہ کا، ان کی جوتیوں کی خاک کو اپنے سر پر رکھ کر واسطہ ڈال کر معافی مانگتا ہوں، مگر اپنی ڈیوٹی سے میں نہیں پھرتا، میرا صرف پیغام، میرا صرف کام یہ ہے، میری صرف ذمہ داری یہ ہے کہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ جیسے بھی مجھے آتے ہیں آپ تک پیغام پہنچا دوں، باقی آپ جانے اور آپ کا رب جانے، نہ مجھے آپ کی کسی عبادت کا فائدہ ہے، نہ مجھے آپ کی کسی ریاضت کا فائدہ ہے، میرا حساب، میرا فیصلہ اور مجھے معاف کرنے والی میرے رب کی ذات ہے، اللہ میرے پہ کرم فرمائے، اللہ آپ پر کرم فرمائے انشاءاللہ۔ میرا یہ پیغام بس سن لیجئے کہ آل رسول کی غلامی کا پٹا سامعین محترم بے لوث ہو کر گلے میں ڈال لیجئے، وہ در ہے جو قیامت کے دن بھی ہمارے ہی لیے دعائیں مانگیں گے، آؤ اس در کی گدائی میں آ جاؤ، آئیں جب زہرا سلام اللہ علیہا کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، چادر تطہیر کا واسطہ دے کر اس بارگاہ میں معافی کی خیرات مانگیں تو اللہ کے کرم سے یہ دعا یقینی قبول ہو جائے گی۔ اللہ آج کے دن اس رات کے واسطے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ان کا صدقہ جن کے بارے میں قرآن فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، ارے کوئی بھی سوالی اس در سے خالی نہیں جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی سوالی مدینے میں کچھ مانگنے آ جائے اور پورے مدینے میں کسی کے پاس کچھ نہ ہو اس کو دینے کے لیے، تو تب میں اس کو علی اور فاطمہ کے گھر بھیجوں گا، کیونکہ یہ وہ گھرانہ ہے جو اپنے بچوں کے منہ سے بھی نکال کر دے دیتے ہیں۔ سامعین محترم، ان کے ساتھ نہ بغض رکھیے گا، ان کے ساتھ دلوں میں کوئی بغض نہ رکھیے گا۔ آج بہت بابرکت دن بھی ہیں اور یہ بہت بابرکت رات بھی ہے۔ آج اپنی ماں، پردوں کی سردار، حیا کی تاجدار، سخی گھرانے کی شہزادی کی چوکھٹ پر ہم حاضر ہیں۔ آج سرکار وہ جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پاک کا واسطہ دے کر اس در سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ اللہ کرے یہ جو موذی وبا ہے کرونا وائرس، اس سے اللہ ہمیں آزادی عطا فرمائے، اللہ ہم پر اپنے
خاص کرم و فضل کی بارش عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنے پاکوں کا صدقہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرمائے۔ اللہ حسنین کریمین علیہ السلام کے صدقے سے ہماری عبادتوں کو، ہمارے سجدوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ کل بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ جتنا بھی کرونا وائرس سے لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ پوری دنیا میں امن عطا فرمائے۔ اللہ ملک پاکستان کی خیر کرے، دیسیوں کی خیر ہو، پردیسیوں کی خیر ہو، کل ماؤں کے بیٹوں اور بیٹیوں کی خیر ہو۔ اے پاک پروردگار ہمارے دلوں سے تکبر نکال دے، ہمارے دلوں میں ادب ڈال دے۔ پروردگار ہم بہت آگے چلے گئے ہیں، ہم اچھوں کو کھڑا نہیں ہونے دیتے، کسی کی اچھی بات ہمارے میں سننے کی سکت ہی نہیں رہی، ہم بروں کو آگے لگا چکے ہیں، خود بھی برے بن چکے ہیں۔ پاک پروردگار ہمیں ہمارے گناہوں کی معافی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر، یا اللہ ہمیں اپنے پاکوں کی درگاہ پر، ان کے در پر حاضری نصیب فرما۔ پاک پروردگار اپنے محبوب کا در کا دروازہ ہمارے لیے ایک بار پھر کھول دے۔ لوگ مدینہ اور مکہ اس طرح جاتے تھے جیسے چھٹیوں کے لیے جا رہے ہیں۔ یا اللہ ہم ادب میں نہیں رہ سکے، پروردگار ہم قدر نہیں کر سکے، اب ہمیں قدر آ گئی ہے، اب ہم معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہماری معافی قبول فرما۔ یا اللہ forgive us our sins for the sake of the blessed daughter Sayyida Pak Salamullah Alaiha, for the sake of the blessed household of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, we ask only you. We have no one. Ya Allah, we only have you. اے پاک پروردگار ہم اور کسی سے نہیں مانگتے، پروردگار تجھ سے مانگتے ہیں۔ ہمارا صرف تو ہی آسرا ہے اور ہمارا کوئی آسرا نہیں۔ یا اللہ forgive us. We only have you. We have nothing but you. Ya Allah, for the sake of your beloved sallallahu alayhi wa sallam, have mercy. یا اللہ رحم فرما، یا اللہ رحم فرما۔ اور میرے پاس اس سے بڑی دعا تو نہ ہے اور نہ ہی مجھے آتی۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کھنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامانے آل رسول صلی اللہ